اللہ کو سجدہ کر کے ہر کسی نے راضی کیا ہے، مگر جس ہستی پہ سجدوں کو بھی ناز ہو اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ مولا تیری ہائے قبول کرے۔ میرا یہ امام حجت خدا، وقت کا محمد، پسرے زہرا ہونے کے ساتھ ساتھ حسین مظلوم کا سب سے پہلا عزادار بھی ہے۔ نہ اس سے بڑا کوئی حسین کا ماتمی ہے، نہ اس سے بڑا کوئی حسین کا عزادار ہے۔ یہ وہ امام ہے جس کے گوشت نے کٹ کٹ کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان، سکینہ کا لاشا اٹھاتے ہوئے ہر لمحے حسین کا ماتم کیا۔ مولا تیری ہائے قبول۔ ایک مصرع ہے جو قیامت تک کے لیے امر ہے، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ تو رونے میں شرم کر رہا ہے، خدا کی قسم سجاد کا تو نام ہی قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سجاد کے مصائب میں رونا مشکل نہیں ہے، بلکہ سجاد کے مصائب پڑھنا مشکل ہے۔ سجاد کے مصائب پڑھنا مشکل، سب سے زیادہ مصائب ہیں سجاد کے، مگر پھر بھی سجاد کی شہادت پڑھنا سب سے مشکل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر مظلوم کی شہادت پڑھتے ہوئے ذاکر خطیب کو پتا ہوتا ہے میں نے کہاں سے شروع کرنی ہے، کہاں پہ ختم کرنی ہے۔ کائنات کا واحد مظلوم ہے سجاد، جس کی شہادت پڑھتے ہوئے خطیب پریشان ہو جاتا ہے کہ میں سجاد کی شہادت کون سی پڑھوں، کیونکہ عاشور کے دن صبح سے لے کر حسین کے آخری سجدے تک 18 مرتبہ مرا ہے سجاد۔ کبھی اکبر کے سینے کی برچھی دیکھ کے مرا، کبھی اون محمد کے لاشیں دیکھ کے مرا ہے، کبھی قاسم کا لاشا دیکھ کے مرا ہے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کے مرا ہے، کبھی عسکر کے گلے کا تیر دیکھ کے مرا ہے، کبھی حسین کی 13 ضربیں دیکھ کے مرا ہے، کبھی شام غریبہ میں چلتے ہوئے خیمے دیکھ کے مرا ہے، کبھی پھپھیوں کو بے ندا دیکھ کے مرا ہے، کبھی سکینہ کے پھٹے ہوئے کان دیکھ۔ اب جس نے شرم کر کے رونا اس کا اپنا مقدم، اجر کو من اللہ۔ سادات کے بستے ہوئے گھر کی ایک روایت سن، اگر سمجھ آ گئی تو ساری زندگی رونے کے لیے کافی۔ علی جیسے فقر پسند انسان نے حکم دیا کہ گھر میں قالین بچھائے جائیں، اور جب بچھ جائیں تو سب سے پہلے مجھے خبر کی جائے۔ جب قالین بچھ گئے تو ید اللہ نے اپنی ہتھیلی کو قالین پہ رکھا اور فرمایا اٹھا دیے جائے۔ ریشم کے بنے ہوئے قالین تھے، ایک بدلا، پھر دوسرا بدلا، پھر تیسرا بدلا، 7 قالین بدلے گئے۔ بی بی فضا نے کہا آقا قالین بار بار کیوں بدلوا رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں بہن فضا قالین ذرا سخت ہیں، میرا سجاد بڑا نفیس ہے۔ قالین ذرا سخت ہیں، میرا سجاد بڑا نفیس ہے۔ قالین بار بار اسی لیے بدلوا رہا ہوں کہ کہیں میرے پوتے سجاد کو ان پہ پاؤں رکھنے سے تکلیف نہ ہو۔ اور جس نے اب تک سینے پہ ہاتھ نہیں مارا، یا علی جس سجاد کے نازک تلووں کے لیے آپ قالین بدلوا رہے ہیں، وہ سجاد وزنی توگ گلے میں ڈال کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے، بے ردا ماں بہنوں کے ساتھ 1445 میل، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، شام جا رہا۔ نہیں آتا ماتم، نہیں آتا ماتم، شرم کر کے وہ رہے جس کا کچھ بچ گیا۔ خدا کی قسم روتے روتے مر بھی جاؤ تو اس جملے کی قیمت نہیں ہے۔ پوری کائنات میں انسانیت کا پہلا امام ہے سجاد، کہ جس کے سر پہ جب امامت کی دستار آئی تو ماں پوچھ رہی تھی سجاد جل کے مر جاؤں یا باہر چلے جاؤں؟ مولا تیری ہائے قبول کرے۔ سجاد جل کے مر جاؤں یا باہر چلی جاؤں؟ سجاد نے کہا اماں جل کے مرنا حرام ہے، باہر چلی جاؤ۔ علی کی بیٹی نے کہا سجاد آنکھیں کھول، میں اکبر کے پالنے والی ہوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، باہر اکبر کے قاتل کھڑے ہیں، بتا میں باہر کیسے جاؤں؟ جتنے بھی سید بیٹھے ہو جملہ سننا علامہ اظہر حسن زیدی کا، وہ فرماتے ہیں سیدو تمہاری سب سے بڑی موسن ابی زینب ہے، 3 بار اس نے سجاد کی گردن پہ گردن رکھی ہے۔ شام غریبہ میں ذبح ہو جاتا سجاد اگر زینب نہ ہوتی، خیموں کے شعلوں میں جل جاتا سجاد اگر زینب نہ ہوتی۔ کون سا شیعہ ہے جسے معلوم نہیں کہ بی بی کو چلنا نہیں آتا تھا، بیمار سجاد کو پشت پہ اٹھا کے خیموں کے شعلوں پہ چلتی بھی تھی اور رو کے کہتی تھی حسین اکبر اٹھانا آسان ہے، تیرے
سامنے سجاد اٹھانا مشکل. مولا تیری ہائے قبول کرے. بڑا امیر بندہ ہے نا جو سجاد کے غم میں ہائے نہیں کہہ سکتا. اجرکم من اللہ. ایک روایت سننا. سجاد فرماتے ہیں آگ کی شدت سے میری آنکھیں کھلی, میں نے دیکھا میری 4 سال کی سکینہ ہے, اس کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, کان پھٹے ہوئے ہیں, چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں, دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, سکینہ باہر نہیں جا رہی. سجاد فرماتے سکینہ میں نے تو سب سے کہا تھا کہ باہر چلی جاؤ, تو باہر کیوں نہیں گئی؟ بندہ ہو شیعہ اور ماتم نہ کرے, ہاتھ جوڑ کر سجاد سے معافی مانگی. سکینہ میں نے تو سب سے کہا ہے باہر چلی جاؤ, تو باہر کیوں نہیں گئی؟ سکینہ رو کے کہتے ہیں بھیا آپ نے کہا ہے سر کے بالوں کو اپنا پردہ بناؤ, جو باہر گئی ہے وہ بڑی ہے, ان کے بال بڑے ہیں, میں چھوٹی ہوں, میرے بال چھوٹے. مولا تیری ہے قبول. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. مولا رونے والوں کو سلامت رکھے, سوائے غم حسین کے کسی غم میں رونا نہ پڑے. سادات سے معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھنے لگا. جتنے بھی نمازی عزادار بیٹھے جو نماز پڑھ کے حسین کی مجلس میں آئے, ایک سوال کا جواب تو دے. ادھر دیکھنا, ادھر طرف. نماز میں قنوت کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسے پڑھتے ہیں, ایسے پڑھتے ہو نا نماز میں قنوت, ایسے پڑھتے ہو نا. روتے روتے مر بھی جائے, اس جملے کی قیمت نہیں ہے. مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے, 1400 میل کے سفر میں تیرے امام نے قنوت ایسے پڑھا ہے. مولا تیری آئے قبول کرے, تیرے امام نے قنوت ایسے. کربلا کے 20 سال بعد پوری ذمہ داری سے روایت پڑھو. جس نے اب تک سجاد کا ماتم نہیں نہ کیا, ادھر دیکھیں. واقعہ کربلا کے 20 سال بعد اللہ نے سجاد کو ایک بیٹا دیا, اس کا نام رکھا زید. یہ جتنے بھی زیدی سادات ہیں نا یہ سب زید بن علی کی اولاد ہے. جب زید 3 سال کا ہوا نا تو دیکھتا کیا ہے, صبح بابا روتا ہے, شام کو بابا روتا ہے, مصلی میں بابا روتا ہے, اور رو رو کے کہتا ہے ہائے کربلا, ہائے شام. زید آیا محمد باقر کے پاس. باقر بھائی ہے نا زید کا. زید ہے 3 سال کا, محمد باقر ہے 26 سال کا. گود میں بیٹھ کے کہتا ہے باقر بھیا کربلا میں کیا ہوا تھا؟ داڑے مار مار کے رونے لگا باقر. ماتھا چوم کر کہتا ہے زید ہماری ایک پھپھی ہوتی تھی, وہ 4 سال کی تھی, اس کا نام سکینہ تھا, وہ دادا کو بڑی پیاری تھی. ماتم کر, ماتم نہیں آتا ماتم. اس کا نام سکینہ تھا, وہ دادا کے سینے پہ سوتی تھی. کربلا کے بعد اس کے بندے نوچ لیے گئے, رخساروں پہ تماچے مارے. سننا سننا جملہ سننا. خصوصاً جتنے بھی سادات بیٹھے, یہ آدم سادات ہے, یہ نوح سفینہ آل محمد ہے, یہ ابراہیم شام غریبہ ہے جو جلتی ہوئی آگ پہ سجدہ کرتا رہا. زید ہوا جوان, بازوں پہ بڑا ناز, تلوار چلانی سیکھی, بازوں میں بڑا ناز. نہیں رونے دوں گا بابا کو, کیوں روتا ہے بابا خون, میں لوں گا حسین کے خون کا بدلہ. ایک دن آیا قریب آ کے کہتا ہے بابا سجاد. ہاں بیٹا زید. بابا میں نے تلوار چلانی سیکھ لی ہے, بابا میں نے لڑنا سیکھ لیا ہے, بابا میں نے جنگ کرنا سیکھ لی ہے, بابا میں نے تلوار چلانی سیکھ لی ہے. اچھا زید ماشاءاللہ. کہتا بابا آنا, میں نے عرب کے 50 سوار بلائے ہیں, میں ان سے جنگ لڑوں گا, تو دیکھ میں لڑتا کیسا ہوں. عزادارو بوڑھا باپ آگے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. زید نے تلوار چلانا شروع کی, 50 کے 50 پہلوان بھاگ گئے. زید خوش ہو گیا, میرا بابا بڑا خوش ہوگا, میں نے تلوار بڑی اچھی چلائی ہے. عزادارو زید نے ہنستے ہنستے پیچھے مڑ کے دیکھا, سجاد غش کھا کے بے ہوش ہو گیا, مٹی پہ تڑپ رہا تھا سجاد. اور جس نے اب تک ماتم نہیں کیا, دیکھے میری طرف, مٹی پہ تڑپ رہا تھا سجاد. زید نے تلیاں ملی, سجاد کی آنکھیں کھلی, رو کے کہتا بابا کہ میں نے تلوار ٹھیک نہیں چلائی, تو بے ہوش کیوں ہو گیا ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں زید کبھی میں بھی جوان تھا, میں بھی تلوار چلانا چاہتا تھا, کبھی اکبر کی لاش آئی, کبھی قاسم کی لاش آئی, میں منتیں کرتا رہا, بابا مجھے تلوار چلانے دے. حسین نے کہا نہیں سجاد, تو نے ایک بار ذبح نہیں ہونا, تو نے کبھی کوفہ میں, کبھی شام میں, کبھی زندان. روتے ہو روتے ہو, بس آخری جملہ روتے ہو. زہر ملا ہے سجاد کو, شہادت ہوئی ہے 25 محرم کو. زہر 25 محرم کو نہیں ملا, زہر ملا ہے 20 محرم کو.
زہر کام کیا کرتا ہے؟ زہر جگر کو کھول کر خون میں تبدیل کر دیتا ہے. جگر تو پہلے ہی خون بن کر شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. زید نے سجاد کو سینے سے لگایا, کہا بابا اپنے آخری وقت میں بھی شام کا نام لے کے خون کیوں رو رہا ہے؟ آواز بس آخری جملہ, رونے میں شرم. بابا اپنے آخری وقت میں بھی شام کا نام لے کے خون کیوں رو رہا ہے؟ آواز زید شام کا ایک منظر ہے جو مجھے اب تک نہیں بھولتا. آواز بابا کیا منظر ہے؟ آواز جب شام کے خونی بازار میں ہمارا قافلہ پہنچا ہے, پتھروں کی بارش تیز ہوئی, اللہ جانے شمر کمینے نے میری 4 سال کی بطول بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. پتھروں کی بارش رکی ہے, میری 4 سال کی بطول بہن میرے قریب آئی, میرا دامن پکڑ کے کہا سجاد میں تیری دکھی بہن ہوں, سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں, سجاد میں تیری دکھوں سے بھری ہوئی بہن ہوں, سجاد میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا, سجاد یہ میرا پہلا اور آخری سوال ہے, مجھے انکار مت کرنا. سجاد فرماتے ہیں میں نے کہا مانگ, میں اسی وقت مر جاتا, نہ وہ کہتی نہ میں سنتا. میری 4 سال کی بطول بہن نے میرا دامن پکڑ کے کہا یا اخی قر شمر اللہ یذہب صوتوں علی وجہی. سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں, اس کتے شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے تمہارے تازیانے لگائے. سجاد بڑی تکلیف ہوتی ہے, سجاد میرا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم کن صلواتک علیہ